ایک سرجن کے بارے میں دیکھے تھے جس کے پاس وہ علاج کے لیے اکثر جاتی تھی۔ عتیق احمد کی قربت میں کچھ ایسا سحر تھا کہ فاصلوں کا وجود باقی نہ رہتا اور رفتہ رفتہ وہ اس کی دل میں اترتا چلا گیا۔ اب سے پہلے عائشہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پیار کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی، مگر اب اسے پتہ چلا تھا کہ عتیق کی محبت میں کچھ اور ہی سرور تھا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ عتیق احمد کو جب بھی دوسرے مریضوں سے فرصت ملتی وہ اپنی اسپیشل مریضہ کے اسپیشل کمرے میں چلا جاتا اور اسپیشل توجہ سے اس کا علاج کرتا اور اسے تجربوں سے سمجھاتا کہ اس کی سوچ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے والدین کے گھر جانے لگی تو اس سے پہلے ہی عتیق احمد نے اس سے بہت سارے وعدے کیے کہ وہ اس کے یہاں آیا کرے گا اور ان کی رنگین ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا وعدہ 1 ماہ تک قائم رہا اور دوسرے ماہ عالیہ کے یہ سن کر ہوش اڑ گئے کہ وہ دوسرے دیش سے آنے والا پنچھی اڑ گیا ہے اور اسے بتائے بغیر ہی اپنے وطن واپس چلا گیا ہے۔ سپنوں کے سارے شیش محل چکنا چور ہو گئے۔ ایک تو اس کی بے وفائی کا دکھ تھا، دوسرا صدمہ اس بات کا کہ اس کا جھوٹا پیار اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ وہ بدنامی کے خوف سے کپکپا اٹھی۔ عتیق دکھوں اور بدنامیوں کا جو ہار اس کے کاندھے پر ڈال گیا تھا اس کے تلے آ کر اس کا وجود کچلا جا رہا تھا۔ جب اس بات کا علم اس کے گھر والوں کو ہوا تو اس کے ماں باپ توہین، غصے اور شرم سے تل ملانے لگے۔ غصہ اس بات کا تھا کہ جوان بیٹی نے بوڑھے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ توہین اس بات کی تھی کہ عیاش آدمی ان کی حسین بیٹی سے کھلونے کی طرح کھیل کر چلا گیا تھا۔ شرم اس بات کی تھی کہ اب وہ دنیا والوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک لڑکی کے غلط قدم اٹھانے سے پورے خاندان کا غرور مٹی میں مل گیا۔ ماں باپ نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ لڑکی کو لے کر وہاں سے دور سمندر کے ساحل پر لے جائیں گے جہاں ان کا ذاتی کاٹیج ہے۔ جب تک بچہ نہیں ہوگا اس وقت تک اسے وہاں چھپا کر رکھیں گے، پھر بچے کو سمندر میں ڈال کر بیٹی کو گھر لے آئیں گے۔ اپنے والدین کے بھیانک فیصلے کا علم ہوا تو وہ چلانے لگی، وہ میرا بچہ ہوگا، میں اسے نقصان نہیں پہنچانے دوں گی، میں اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ لیکن ایسی ممتا کا درد کون سمجھتا ہے؟ ایسی عورت کے جسموں کو کون پہچانتا ہے جو چور راستوں سے ماں بنتی ہے؟ جب وہ ڈاکٹر کی آغوش میں تھی تو جوانی کے جوش میں ماں بننے کی خواہش نہیں تھی، مگر جب ماں بننے والی تھی تو سمجھ آیا کہ بچہ چاہے بن بلائے آئے مگر ڈائن بن کر اسے کھا نہیں سکتی۔ کوئی اس کے دل سے پوچھے جو اپنے وجود کو چھلنی کر کے ایک ننھی سی خوشبو کو چھانتی ہے، پھر اس پھول کی طرح اس خوشبو کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن عائشہ کو اس کے ماں باپ نہ سمجھ سکے۔ بیٹی کتنے ہی طوفانوں سے گزر جائے، ماں باپ تو اپنی نادان بچی ہی سمجھتے تھے، اپنے سامنے کھلی ہوئی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اب ان کی بیٹی نادان نہیں رہی۔ اب وہ بھی باغیانہ انداز میں سوچنے لگی کہ اس کاٹیج سے نکل بھاگے گی۔ کوئی دن رات اس پر پہرے نہیں بٹھا سکتا تھا، مگر گھر کی چوکھٹ سے نکلنے کے خیال سے ہی ہر سو اندھیرا نظر آتا۔ کوئی ایسا راستہ نہ تھا جس پر چل کر وہ اپنے بچے کو جنم دے گی۔ عورت گھر سے تنہا نکلے تو چاروں طرف اندھیرے ہی منڈلاتے رہتے ہیں اور روشنی کی تلاش میں ساری عمر وہ بھٹکتی رہتی ہے، کچھ اس طرح کہ روشنی کی تلاش میں بھٹکتی بھی ہے اور روشنی سے چھپتی بھی ہے کہ روشنی اس کی گنہگار ہوتی ہے۔ اس فیصلے سے مطمئن ہونے کے بعد کاٹیج سے بھاگنے کا فیصلہ کمزور پڑ گیا۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ سوچا کہ وہ اپنے بچے کو اسی کاٹیج میں جنم دے گی، لیکن اسے ظالم ہاتھوں تک پہنچنے نہیں دے گی۔ صرف ایک دن کی بات ہوگی، جس دن بچہ ہوگا اس دن وہ تمام درد اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے کر باہر نکل جائے گی۔ اس فیصلے سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران وہ اپنی ماں کو سمجھاتی رہی کہ بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد اسے الگ نہ کیا جائے، کم از کم اسے ایک بار سینے سے لگا کر پیار کرنے کا موقع دیا جائے۔
मगर माँ उसे समझाती, तुम उसे प्यार करोगी तो प्यार बढ़ता रहेगा। तुम आंखें बंद रखोगी और ये समझोगी कि वो इस दुनिया में आते ही वापस चला गया है और उसकी उम्र सिर्फ चंद घड़ियों की थी, तो तुम्हें ज़्यादा सदमा नहीं पहुँचेगा। उसने माँ से पूछा, क्या मुझे पैदा करते वक्त आप ऐसा सोच सकती थीं? क्या आप मुझे मार सकती थीं? आप जीते जी मुझे समुद्र में फेंक सकती थीं। आप औरत होकर क्यों औरत की फितरत के खिलाफ बात कर रही हैं? उसकी बातों से परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती। कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है, मगर कभी कभी इज्जत और नामूस की खातिर एक औरत दूसरी औरत की ममता की कातिल बन जाती है। इसीलिए माँ भी मजबूर थी, मगर अपनी बेटी को नहीं मार सकती थी। आयशा को ज़िंदगी के सारे नशीबो फराज का इल्म नहीं था। इसने बड़े अज़्म से फ़ैसला कर लिया था कि बच्चे की पैदाइश के वक्त वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पैदाइश के वक्त औरत पर कैसी क़यामत टूटने लगती है और बच्चा वजूद के माँ को ज़लज़ले की तरह झटके पहुँचाता है और उसे ऐसी अज़ियतों में मुब्तला करता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। फिर वो वक्त आ गया तो वो दर्द और तकलीफ से तड़पती रही। उसके होश व हवास साथ छोड़ते रहे। जो अज़्म इस्तक़लाल था वो उसके अंदर टूट कर बिखर गया। इतना ही होश रहा कि उसने नौज़ायदा बच्चे की चीख सुनी थी। उसके बाद वो होश की दुनिया से दूर होती चली गई। होश में आई तो अपने आसपास के माहौल को आंखें फाड़ कर देखने लगी और चीख कर बोली, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी माँ ने करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरकर तसल्ली दी, मेरी बच्ची उसे भूल जाओ, वो मरा हुआ पैदा हुआ। आयशा गुस्से से उठ बैठी, आप झूठ बोलती हैं, वो मरा हुआ नहीं था, मैंने उसकी चीख सुनी थी, कहाँ है वो? मम्मी, तुम कैसी औरत हो? क्या तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है? मैंने तुमसे इल्तिजा की थी कि बस मुझे एक बार उसे देखने देना, मगर तुम्हें मेरी ममता पर ज़रा भी तरस ना आया। अब माँ बाप को उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते थे कर चुके थे। अब तो बेटी से हमदर्दी करनी थी, उसे तसल्लियाँ देकर समझाना था कि अब वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे, माजी को भूल जाए। लेकिन माजी कहाँ भुलाया जा सकता है? वो माँ अपने बच्चे को कहाँ भूल सकती थी? वो समझाने के बावजूद चीखती चली गई और फिर रो रो कर थक गई तो उसकी आँख लग गई। दूसरे दिन उसकी आँख खुली तो उसके सर पर जुनून सवार हो गया। वो अपने बच्चे को पुकारती रही। माँ बाप उसके सामने आते तो उसे उनकी आंखों से खून टपकता महसूस होता। वो उन्हें कातिल कहकर पुकारती। फिर ये जुनून भी आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगा। उसने जुनून में आकर खाने पीने से इनकार कर दिया। अब वो थक हार कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। खिड़की के पट खुले हुए थे। चांदनी में समुद्र की लहरें दूर दूर तक चमक रही थीं। उसके एहसासात बदल गए। इन लहरों को देखकर उसे लगा जैसे उसके नन्हे से आंसू चमक रहे हों। रात धीरे धीरे ढलती जा रही थी। समुद्र की लहरों में तूफान का शोर था और वो एक नई तूफान की जद में आकर ये फैसला कर चुकी थी कि वो यहाँ कातिलों की सरपरस्ती में नहीं रहेगी। कहाँ जाएगी वो खुद नहीं जानती। खुद मरने से घबराती थी, मगर चाहती थी बाहर से उसे कोई मार डाले। फिर वो बिस्तर से उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने दूसरे कमरे की खुली हुई खिड़की से देखा। उसके माँ बाप अभी तक जा रहे थे। उसकी माँ बिस्तर पर बैठी रो रही थी और आंचल से आंसू खुश कर रही थी। मैं एक बेटे की आरज़ू करते करते बूढ़ी हो गई। खुदा ने इस उम्र में एक नवासा दिया तो कलेजे से न लगा सकी। आपने बहुत जुल्म किया। ना मेरी बच्ची के जज्बात का ख्याल किया, ना ही मेरे अरमानों का ख्याल आया। क्या हम उसे दुनिया वालों की नज़रों से छुपा कर नहीं रख सकते थे? क्या इस तरह एक बेटे की आरज़ू पूरी नहीं हो सकती थी? उसके बाप ने बिगड़ कर सख्त लहजे में कहा, फजूल बातें न करो। इंसान इज़्ज़त की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान कर देता है। फिर वो तो ऐसी औलाद थी जिस पर हम फ़ख्र नहीं कर सकते थे। वो हमारी ज़िंदगी में और उसके बाद भी हमेशा बदनामी का सबब बनी रहती। मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। तुम आयशा के सामने बड़े सब्र से काम ले रही हो, ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें इसी तरह सब्र करना चाहिए। क्या तुम नहीं देखती कि आयशा भी किसी हद तक इस सदमे को बर्दाश्त करती जा रही है? आयशा वहाँ से हटकर दबे पाँव चलती हुई कॉटेज से बाहर आ गई। उसके दिमाग में माँ की बात गूंज रही थी कि उनके यहाँ नवासा पैदा हुआ था।
यानी उसने बेटे को जन्म दिया था। कहाँ है मेरा नन्हा मुन्ना? वो चारों तरफ देखने लगी। कहाँ है मेरा बेटा? एक बार मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं उसे फूलों की तरह उठाऊंगी, खुशबू की तरह गले लगाऊंगी। वो रोती हुई दौड़ती हुई वहाँ से दूर जाने लगी। जवान मर्द सारी उम्र धक्के खाते हैं मगर उन्हें कोई सहारा नहीं देता। हमदर्दी की एक नज़र भी कोई उन पर नहीं डालता। उसके बरक्स जवान औरत को कदम कदम पर सहारा मिल जाता है। वो समुंदर के किनारे 1 मील तक पहुंच गई तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, रुक जाओ, कौन हो तुम? उसके कदम रुक गए। वो जैसे ख्यालात से चौंक गई। उसे कुछ होश न रहा कि वो कहाँ जा रही थी। तारों की रोशनी में एक सेहतमंद अजनबी खड़ा हुआ था जो माचिस की तीली जलाकर अपना सिगार जलाने लगा। उसकी सूरत रोशनी में वाज़िया हो गई थी। उसके चेहरे पर जिंदगी की पुख्तगी थी। अच्छी खासी उम्र का आदमी था। उसके हाथ में हीरे की अंगूठियां थीं जिससे पता चलता था कि वो काफ़ी दौलतमंद है। आयशा बस इतना ही देख सकी, फिर उसका सर चकराने लगा क्योंकि वो झटकी से उठी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और कॉटेज से 1 मील दूर तक दौड़ती हुई यहाँ चली गई थी। फिर हालात ने भी उसकी बुरी हालत बना रखी थी। वो चकरा कर रेत पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली उसने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत बेडरूम में पाया जो कीमती अशिया से सजा हुआ था। उसका बदन फोम के नरम और मुलायम बिस्तर में धंसा हुआ था। ऊपर से मखमल का लिहाफ ओढ़ा हुआ था। पहले तो वो चुपचाप रही, फिर इस अजनबी माहौल को देखती रही, सोचती रही कि किसका घर है और वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। फिर उसे गुजरी रात वाला अजनबी याद आया जो माचिस की तीली जलाकर सिगार सुलगा रहा था। चंद लम्हे के लिए उसकी सूरत नजर आई थी, फिर वो आगे देख न सकी, लड़खड़ा कर गिर पड़ी थी। अब वो सोच रही थी कि शायद वो अजनबी ही इसे यहाँ ले आया है। ये सोचते ही उसे महसूस हुआ जैसे वो लिहाफ के अंदर है। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। लिहाफ को अपने इर्द गिर्द लपेट कर कमरे में नजरें दौड़ाने लगी कि वहाँ कोई मौजूद तो नहीं है, मगर वहाँ कोई नहीं था। कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे, कोई उसे देखने वाला नहीं था। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया तो देखा सरहाने दूध का गिलास रखा हुआ था। उसका हलक खुश था। वो पलंग के सिरे से बैठकर इस दूध के गिलास को पीने लगी। उस गिलास के नीचे ही छोटी सी पर्ची लिखी हुई थी जिसमें लिखा था, तुम्हारे सरहाने के साथ रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसे ऑन करो। उसने स्विच बोर्ड के पास जाकर रिकॉर्ड का प्लग लगा दिया, फिर उसे ऑन करके उसके करीब बैठ गई। चंद लम्हों बाद उसने एक अजनबी मर्द की आवाज़ सुनी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि तुम सितारों की नगरी से उतरकर समुंदर के साहिल पर टहलने के लिए आ गई हो। तुम बहुत परेशान थीं, एक तरह से दीवानगी की हालत में आगे बढ़ती जा रही थीं। मैंने बहुत देर से तुम्हारा पीछा किया। जब मैंने देखा तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम बिल्कुल तन्हा हो, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी। तुमने मुझे देखा लेकिन कुछ पूछने का मौका ही न दिया। उसी वक्त चकरा कर रेत पर गिर पड़ी। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तुम एक बेहद और बेमिसाल हसीन लड़की हो, लड़की नहीं बल्कि औरत हो, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर अंदाज़ा हो गया था कि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा कहाँ है? तुम अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही थी? इस वक्त मैं तुम्हारे हसीन मुखड़े को देखता जा रहा हूँ और ये बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद एक ज़रूरी काम से चला जाऊँगा। वापसी कब होगी ये मैं खुद नहीं जानता। तुम्हारे सरहाने मेज़ पर इस मकान के हर कमरे की चाबियाँ रखी हैं। बेडरूम के दरवाजे को मैंने बाहर से लॉक कर दिया है। तुम चाहो तो इस चाबी से दरवाजे को खोल सकती हो, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा कि तन्हाई, बेबसी, बेचारगी और बेयारो मददगारी के आलम में तुम्हें इस मकान से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। किचन में खाने पीने का सामान मौजूद है। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आऊँगा। यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जब मैं आऊँगा तो पता नहीं तुम जाग रही होगी या सो रही होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने हालात इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दो और रिकॉर्ड करने के बाद इसे दूसरे कमरे में रख दो। मैं आकर तुम्हारे हालात सुनूंगा
اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کن حالات کے تحت تم گھر سے بے گھر ہو گئی۔ مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے۔ اگر تم میرے دل کی بات جاننا چاہو گی تو سچ کہوں گا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ برا نہ ماننا، میرے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی برا آدمی ہوتا تو باہر سے مکان کو اچھی طرح بند کر کے چلا جاتا، تمہارے لیے اس مکان کی چابیاں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی تو بیرونی دروازہ کھول کر جا سکتی ہو۔ اگر بھروسہ کرو تو مجھے اپنا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سہارا پاؤ گی۔ میں تمہارے مقدر کی تاریکی دور کر سکتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ میرا نام عدیل ہے۔ اس کے بعد کیسٹ خاموش ہو گئی۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تھکن اور کمزوری سے برا حال تھا۔ سب کچھ بھول کر بس آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہتی تھی، مگر اجنبی کی آواز دماغ میں گھوم رہی تھی۔ بھاری بھرکم اور متاثر کر دینے والی آواز سیدھی دل کو چھو لیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرا کر سوچنے لگی، میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس اجنبی سے میرا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں، میں نے تو اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، اس وقت دیکھی ہے جب سر چکرا رہا تھا، مگر اب دھیمی دھیمی سی روشنی میں وہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی آواز، اس کے چہرے سے بھی کیا لینا؟ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی، مگر اس کروٹ میں بھی وہی یاد آتا رہا۔ اس کی باتیں دماغ میں گونجتی رہیں۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ اس نے شرافت کا ثبوت دیا تھا اور اس کے لیے مکان کے سارے کمروں کی چابیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسے فیصلہ کرنے کی پوری آزادی دے کر گیا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے گی یا اس کی عدم موجودگی میں وہاں سے چلی جائے گی، مگر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ کمزوری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ننھے سے بچے کی یاد اسے اور بھی کمزور بناتی جا رہی تھی۔ اس مکان سے باہر جاتی تو پھر سے بھری دنیا میں خود کو تنہا پاتی۔ پتہ نہیں کوئی اتنی شرافت سے اسے پناہ دیتا یا نہیں۔ بہت ساری سوچیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی اپنے اندر حوصلے پیدا کرتی رہی کہ باہر جا کر اتنی بڑی دنیا میں تنہا زندگی گزار لے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستر سے اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے مکان کے دوسرے کمروں کو دیکھا۔ اپنے بستر کے سرہانے سے وہ چابیاں لے کر آئی۔ اس نے ایک چابی سے بیرونی گیٹ کھولا، پھر برآمدے میں آ گئی۔ باہر بہت ہی صاف ستھرا علاقہ تھا۔ دور دور تک شاندار کوٹھیاں اور باغیچے تھے۔ وہ سوچنے لگی، یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اپنے شہر میں اس نے یہ علاقہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہیں بہت دور چلی آئی ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ یہ جگہ انجانی تھی، سارے راستے انجانے تھے، یہاں سے وہاں تک، یعنی جہاں تک وہ جا سکتی تھی کوئی شناسا نہیں تھا۔ پھر اس کمزوری کی حالت میں کتنی دور تک چل سکتی تھی؟ اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار کا سہارا لیتی کمرے میں واپس آ گئی۔ شام تک بستر میں پڑی رہی۔ سوچ ہی سوچ میں کس طرح وقت گزر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو وہاں سے اٹھ کر کچن میں گئی۔ وہاں گیس کے چولہے پر دودھ کی ہنڈیاں رکھی۔ فریج میں دنیا بھر کے پھل اور میوے رکھے ہوئے تھے۔ کچا گوشت بھی تھا اور تازہ سبزیاں بھی۔ اسٹور میں دال، چاول، آٹا سب کچھ تھا، مگر وہ پکانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نعمت کھانے میں سے ڈبل روٹی کے چند سلائس لیے اور اسے جیلی کے ساتھ کھانے لگی۔ چولہے کے پاس ہی دودھ کی دیچکی کے اوپر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی تھی۔ کھانے کے بعد جب اس نے اس پرچی کی طرف دھیان دیا تو اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، تم بے حد کمزور ہو، میرا پرخلوص مشورہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ضرور پی لینا۔ مجھے امید ہے تم میرے مشورے پر عمل کرو گی اور اپنی صحت کا خیال رکھو گی۔ تمہارا عدیل۔ وہ پرچی پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی، کون ہے اور اس سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہا ہو، مگر ابھی اسے آرام پہنچانے کے لیے جتنے بھی اقدام کیے تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے، کم از کم اسے صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ یوں بھی اگر وہ دودھ پینے کا مشورہ نہ دیتا تو بھی وہ پی لیتی۔ اس نے ایک گلاس میں دودھ لیا، پھر اسے اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ وہ اس رات جاگنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اجنبی کا انتظار تھا، مگر تھکن ابھی گئی نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا بستر پر گر کر سو جائے۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کیسٹ ریکارڈ آن کیا اور پھر خود آہستہ آہستہ بولنے لگی،
عادل صاحب، آپ کی مہربانیوں کا بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی آمد تک جاگتی رہوں اور آپ سے ایک بار مل کر یہاں سے چلی جاؤں۔ میں آپ جیسے محسن کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتی، آپ کے انتظار میں جاگنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر جاگ نہیں سکوں گی، اسی وجہ سے اپنی آواز میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ میرا نام عائشہ ہے، بس اتنا بتا دینا کافی سمجھتی ہوں۔ اپنے ماں باپ کا نام بتا کر اپنے ماضی کی طرف لوٹنا نہیں چاہتی۔ ہاں، آپ نے درست سمجھا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن میں ایسی بد نصیب ہوں کہ اس کی صورت نہیں دیکھی، کیونکہ میں اس کی وجہ نہیں بتا سکتی جو کہ مجھ پر بیت چکی ہے۔ میں اسے دہرانا نہیں چاہتی۔ میں اتنی سی عمر میں اتنے دکھ اٹھا چکی ہوں کہ اب کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہتی۔ خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے یہاں پہنچا کر آرام سے زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کس رشتے سے آپ کا احسان اٹھاؤں۔ ہم اجنبی ہیں، بہتر ہے کہ اجنبی بن کر رہیں۔ میں نے اس گھر سے باہر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے جا نہ سکی۔ کل تک طبیعت سنبھل گئی تو چلی جاؤں گی، برا نہ منائیں۔ میں نے یہ ریکارڈ دوسرے کمرے میں رکھ دیا ہے، سونے سے پہلے میں خوابگاہ کا دروازہ لاک کر دوں گی۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ریکارڈ آف کر دیا، سوئچ بورڈ سے اس کا پلگ علیحدہ کر کے اسے اٹھا لیا، پھر دوسرے کمرے میں رکھ کر واپس آ گئی۔ خوابگاہ کے دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا، پھر بستر کے سرے پر بیٹھ کر دودھ کا گلاس اٹھا کر پینے لگی۔ دودھ پینے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر اس پر غنودگی چھا گئی۔ وہ تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ جاگا نہیں جائے گا۔ نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بستر پر اطمینان سے لیٹ گئی۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اس نے اجنبی محسن کی گفتگو کے جواب میں اپنی آواز ریکارڈ کر دی ہے۔ وہ اسے اپنی مجبوری بتا چکی ہے، کیونکہ وہ اس کی پناہ گاہ سے نکل کر انجانی منزل کی طرف جانا چاہتی ہے۔ دوسری صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ کس طرح اتنی گہری نیند سوتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو پھر ایک ریکارڈنگ اس کی منتظر تھی، جس میں اس اجنبی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ اس کی آواز نے تو اسے اس کا دیوانہ بنا دیا ہے، مگر اس نے اسے یہ کہہ کر دکھ پہنچایا ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ کیا ایک انسان کو اس کے خلوص کا یہ بدلہ دیا جاتا ہے؟ میں نے تو تمہیں ناخن برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، مجھے معاف کر دو۔ میری التجا ہے کہ تم یہیں پر رہو۔ تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں ہم سفر بننے کبھی نہیں کہوں گا۔ بس میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا سحر تھا کہ عائشہ کھو سی گئی۔ اسے لگا وہ ڈاکٹر کے پیچھے خواہ مخواہ ہی پریشان ہوتی رہی۔ اس کی اصل محبت اور اصل قدردان تو یہ اجنبی تھا۔ عائشہ نے ریکارڈنگ کو آف کر دیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے سامنے سر جھکائے ایسے شرماتی رہی جیسے اس کے سامنے ریکارڈنگ کی جگہ خود وہ اجنبی بیٹھا ہو۔ ایسا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اجنبی ہے، اب تو اسے وہ اپنا دل لگ رہا تھا۔ اس نے کیسٹ کو دوبارہ آن کیا اور اپنا جواب ریکارڈ کیا، نہیں جاؤں گی۔ پھر اس نے اس ریکارڈ کو جا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا جہاں پچھلی رات رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ سارا دن گنگناتی رہی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور عدیل کے لیے بھی بچا رکھا۔ رات آئی تو حسب معمول دودھ پی کر سو گئی۔ اگلی صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ذہن بیدار ہوا تو کانوں کے قریب خراٹوں کی آواز سنائی دی، اور پھر پاس پڑے صوفے پر لیٹے اجنبی کی خمار میں ڈوبی آواز، میری عالیہ، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ تم صرف میرے لیے سمندر کے ساحل پر بھیجی گئی ہو۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، وعدہ کرو تم مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ عائشہ نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، میں کیا کہوں، آپ تو نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواب میں بول رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی۔ بتانا بھی کیا تھا، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے قریب لانے کے لیے آپ نے جو انداز اختیار کیا، اس کے بعد کوئی عورت کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی ہوں اور آپ ہی کی رہوں گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں۔ کاش آپ میری آواز سن سکتے اور اس طرح نیند میں نہ بڑبڑاتے۔ میں نیند میں نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں۔ ہاں، البتہ تمہارا پتہ نہیں۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے، اس عرصے میں سارے حجاب اٹھ گئے۔ 2 ماہ بعد عائشہ نے اس سے کہا، آخر کب تک اس طرح زندگی گزاریں گے، ہمیں نکاح پڑھوا لینا چاہیے۔
عدیل نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میری قانونی اور مذہبی طور پر بیوی بن جاؤ، لیکن میں تمہیں بتا دوں میری بیوی کو مرے ہوئے ابھی 6 ماہ گزرے ہیں۔ بیوی؟ اس سے پہلے تو اس نے بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ عجیب قسم کا آدمی تھا، اپنی باتیں اپنے ہی پیٹ میں رکھتا تھا، ضرورت محسوس کرتا تو بتا دیتا، ورنہ اسی سے باتیں اگلواتا رہتا۔ اس دوران عائشہ نے اپنے اور اپنے والدین کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا، یہ بھی کہ کس طرح اس کے بچے کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے راز بتا چکی تھی، ڈاکٹر سے کس طرح تعلقات ہوئے، بچہ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ بہت گہرا انسان تھا، چہرے سے بھی وہ ایک گہرا انسان معلوم ہوتا تھا، مگر باہر سے مکھن جیسا ملائم۔ ایک روز جب عائشہ نے نکاح پڑھوانے کی بات چھیڑی تو شادی کی بات یہ کہہ کر ٹالنے لگا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کو مرے ہوئے ابھی 6 ماہ گزرے ہیں، اتنی جلدی دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے برا منائیں گے۔ تب یہ بات کھلی کہ اس کے بچے بھی ہیں، یعنی 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا تقریباً 20 سال کا تھا اور دوسرا 16 سال کا۔ عائشہ شکایتیں کرنے لگی کہ اس نے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں۔ اس کی شکایت کے جواب میں اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ باتیں بتا دیتا تو تم میری محبت سے انکار کر دیتی؟ عائشہ نے سر جھکا لیا، واقعی وہ بتا دیتا تو بھی وہ کیسے انکار کرتی؟ وہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے انداز سے آیا تھا کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے دماغ میں ہلکی ہلکی دھند چھٹنے لگی، وہ محسوس کرنے لگی کہ عدیل نے اسے ایک عاشق کے انداز میں محبت نہیں کی بلکہ سازش کی ہے، اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اسے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے باتیں کرتا رہا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس کی محبت سے انکار کر کے بھی بری طرح پھنس جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگی، اپنے آپ کو سمجھایا گھبرانے کی کیا بات ہے، اس نے صرف جھوٹ کہا ہے، یعنی بچوں کی اور شادی کی بات چھپائی ہے، دھوکہ تو نہیں دیا، چند ماہ انتظار کے لیے کہہ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 2 ماہ تو اس کے ساتھ گزار چکی ہے، چند ماہ اور گزاری کی تو اس کے بعد وہ اسے دلہن بنا کر اپنی حویلی میں لے جائے گا۔ ایک ویران سے پہاڑی علاقے میں اس کی حویلی تھی، وہ شہر میں تفریحات کی غرض سے آتا تھا، اسی مقصد کے لیے چھوٹا سا مکان خرید رکھا تھا جہاں عائشہ ان دنوں اس کی تفریح کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے عدیل سے حویلی کے بارے میں کئی بار سوالات کیے کہ وہ ویران علاقے میں کیوں ہے، وہاں اس کے خاندان کے کتنے افراد ہیں۔ وہ بے دلی سے جواب دیتا، اس کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے اپنی حویلی اور بچوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ مکان میں آنے کے 4 ماہ بعد ایک دن عائشہ نے پریشان ہو کر کہا، آپ مجھ سے فوراً نکاح پڑھوا لیں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی عدیل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ایک بیٹا پیدا کرو گی؟ بڑا احمقانہ سوال تھا۔ عائشہ لمحوں تک اس کا منہ تکتی رہی۔ میں کیسے بتاؤں کہ بیٹا ہی ہوگا؟ کیوں نہیں، پہلے بھی تم نے ایک بیٹا پیدا کیا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنایا ہے کہ تم میرے لیے بھی بیٹا پیدا کرو گی۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہیں میری ذات سے دلچسپی نہیں تھی؟ کیا تم صرف اس لیے میرے قریب آئے کہ میں تمہارے لیے بیٹا پیدا کروں؟ عائشہ کا موڈ بگڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں تو تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، مگر دیکھو نا، نسل چلانے کے لیے ہر شخص بیٹے کی آرزو کرتا ہے، مگر تمہارے تو پہلے ہی 2 بیٹے موجود ہیں، پھر میری کیا ضرورت؟ کیا وہ تمہارا نام آگے نہیں بڑھائیں گے؟ وہ یکدم جھنجھلا کر اسے الگ ہوتے ہوئے بولا، فضول بحث نہ کرو، میں بہت خوبصورت بیٹا چاہتا ہوں کہ میری آئندہ نسل کو تمہارا حسن ملے، تم بے حد حسین ہو، اسی لیے تم سے بیٹا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، ایک بیٹے کے لیے اس کے اتنے قریب آیا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کے حسن کی بھی اہمیت تھی۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، میں دعا کرتی ہوں کہ بیٹا ہو، مگر اب مجھ سے نکاح پڑھوا لو، میں تمہیں اپنی مجبوریاں بتا چکا ہوں، اتنی جلدی شادی کروں گا تو میرے دونوں جوان بیٹے برا منائیں گے کہ ان کی ماں کے مرتے ہی باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر نکاح نہیں پڑھواؤ گے تو میرا بیٹا ناجائز کہلائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اس کی بات سے قائل ہو کر بولا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ہم اپنے اس بچے کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، میں کل صبح ہی قاضی کو پکڑ لوں گا، گواہ کے طور پر میرے 2 دوست ہوں گے، پھر ہم میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہوں گے۔ اگلے دن ہی عدیل نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ صبح ایک قاضی صاحب اور اس کے 2 دوست آئے
اور اسے عدیل کی شریک حیات بنا کر چلے گئے۔ عدیل نے نکاح نامے کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی اور دوسری اسے دے دی۔ عائشہ نے بڑی حفاظت سے اسے اپنے پرس میں رکھ لیا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ ساری زندگی عدیل کو اپنا قیدی بنا سکتی تھی۔ مرد کو پابند بنا لیا جائے تو وہ عورت کی خواہش کے مطابق ہی سوچتا ہے۔ نکاح کے بعد وہ بولا، اب میں چاہتا ہوں تمہیں حویلی میں لے جا کر رکھوں تاکہ تم میری ماں کی نظروں کے سامنے رہو اور بچے بھی رفتہ رفتہ تم سے مانوس ہو جائیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہم یہاں سے کب چلیں گے؟ کل ہی جائیں گے، لیکن وہاں کسی کے سامنے اپنی شادی کا اعلان نہیں کریں گے۔ عائشہ کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بیوی ہو کر بیوی کے رشتے سے پہچانی نہ جائے۔ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، پھر کیوں آپ والدہ اور بچوں کے سامنے اس رشتے سے انکار کریں گے؟ تم سمجھتی نہیں ہو، ہر بات اپنے وقت پر بتائی جاتی ہے، تبھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وقت آئے گا تو میں اس رشتے کو ظاہر کر دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کس وقت کا انتظار ہے۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر اسے کیوں چھپایا جائے؟ عدیل کے تیور بدل گئے۔ پھر اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، میں عورت سے بحث کرنا پسند نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، جو حکم دوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں بھی آپ کی بیوی ہوں، یہ بھی پوچھنے کا حق رکھتی ہوں کہ آپ اس شادی کو کیوں چھپانا چاہتے ہیں۔ میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ تمہیں اس مکان میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تم تنہا یہاں کی در و دیوار سے اپنے حقوق منواتی رہنا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، دل برداشتہ ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جو کل تک اس کی محبت کا دم بھرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، اب مجازی خدا بن کر صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن عدیل اسے کار میں بٹھا کر شہر کے ہنگاموں سے دور اس پہاڑی علاقے میں لے آیا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی بلندی پر سرخ پتھروں سے بنی ہوئی پرانے طرز کی ایک بڑی حویلی تھی، جو اندر سے خوبصورتی سے آراستہ تھی۔ اس حویلی میں بہت زیادہ افراد نہیں تھے، صرف عدیل کی ماں اور اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہزاد تھا، وہ 20 سال کی عمر میں بھی 25 سال کا گبرو جوان لگتا تھا، جبکہ عائشہ 17 سال کی تھی۔ اگرچہ وہ 17 برس کی عمر میں دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر پھر بھی اپنے وجود سے مکمل عورت نہیں لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر دوشیزگی کا نکھار موجود تھا۔ ایسی صورت میں وہ شہزاد کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی سوتیلی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عدیل نے اس کا تعارف اپنی سیکرٹری کی حیثیت سے کرایا اور اس تعارف سے شہزاد زیادہ خوش نہیں ہوا۔ وہ رسمی طور پر خوشی کا اظہار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ دونوں جوان بیٹے اپنے باپ سے ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر بات نہیں کرتے۔ باپ کے خوف سے ہی شہزاد نے عائشہ کو دیکھ کر رسمی طور پر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسرا بیٹا باسط عائشہ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ وہ تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا، اس کے بعد اس کی دادی یعنی عدیل کی ماں اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ بڑھیا اب رشتے میں عائشہ کی ساس تھی۔ اس نے بڑی ناگواری سے عائشہ کو دیکھا، پھر منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ کو اس ماحول میں وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اتنی بڑی حویلی میں بہو بن کر آ گئی تھی اور یہاں آ کر اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور یہاں کیا ہو گیا؟ حویلی کی اونچی اونچی دیواروں، دروازوں اور بڑے بڑے کمروں سے اس کے لیے اجنبیت ٹپکتی تھی۔ ستم یہ کہ دوسرے دن ہی عدیل کسی کام کے بہانے سے اسے وہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ سارا دن سسکتی رہی۔ حویلی 12 کمروں پر مشتمل تھی۔ بڑھیا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ 2 کمرے 2 بیٹوں کے لیے مخصوص تھے، باقی تمام کمرے خالی پڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ ہر کمرے میں ضروریات زندگی کا سامان موجود تھا، مگر استعمال کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں عجیب سی ہولناکی تھی۔ تمام کمروں میں دیکھتی ہوئی وہ ایسے کمرے میں پہنچی جہاں مجرموں کو اذیت پہنچانے والے خوفناک اوزار رکھے تھے۔ ایسے ایسے اذیت رساں تھے کہ انہیں دیکھتے ہی سانس حلق میں آ کر پھنسنے لگتی، سارے بدن میں کپکپی دوڑنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ حالانکہ اسے کسی نے اذیت نہیں پہنچائی تھی، مگر اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہے۔
दिल चाहा कि वहाँ से भाग जाए, मगर कहाँ जाती। जिस निकाह नामे को उसने बड़े फ़ख्र से ये सोचकर अपने पर्स में रखा था कि उसने अदील को अज़दवाजी रिश्ते में कैद कर लिया है, वही निकाह नामा अब उसके पाँव की जंजीर बन गया था। वो कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। निकाह के बाद वो बच्चा जायज़ हो गया था और अब वो दूसरी बार एक ही ज़ख्म नहीं खा सकती थी। सारा दिन उसे खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात आई तो छोटा लड़का केरोसिन लैंप लेकर उसके कमरे में आ गया। उसके सरहाने रखकर खामोशी से वापस चला गया। उसके बाद शहजाद खाने की प्लेटें लेकर आया। प्लेटें रखकर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम आयशा है ना? वो जवाब देते हुए यूं लरसने लगी जैसे उसके सामने एक अजनबी खड़ा हो। अदील के रिश्ते से वो किसी भी तरह बेटा नजर नहीं आता था। अदील के रिश्ते से वो किसी तरह भी एक बेटा नजर नहीं आता था क्योंकि वो अदील से भी ज़्यादा कदावर था और उसके सामने वो छोटी सी लड़की लगती। अदील ने कहा, तुम अपने नाम की तरह हसीन हो। वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। वो ये कहना चाहती थी कि इस अंदाज में मेरी तारीफ़ न करो। मैं तुम्हारे बाप की सेक्रेटरी नहीं हूँ, उसकी बीवी हूँ। इस रिश्ते से तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो इसका इजहार नहीं कर सकी। अदील ने सख्ती से मना किया था कि वो वक्त से पहले इस रिश्ते का इजहार न करे, वरना वो पछताएगी। झिझकते हुए बोली, शहजाद दोबारा ऐसी बात न करना। क्यों? गुलाब को गुलाब कहना जुर्म है? नहीं, मैं तुम्हारे बाप की। वो कहते कहते रुक गई। मैं तुम्हारे बाप की सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने डैडी के हुस्न ज़ौक़ को खूब समझता हूँ। वो अपने लिए अक्सर खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब करते हैं। तुमसे पहले भी यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ आ चुकी हैं, मगर तुम जैसी हसीन लड़की मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें ही सोच रहा हूँ। मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो बहुत घबराए हुए अंदाज में बोली, मोहब्बत अच्छी चीज़ है, मगर जिस अंदाज में तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो वो मेरे लिए परेशानी का बायस है। अरे मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, फिर उसका इजहार जैसे भी किया जाए क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, मुझे तुमसे मोहब्बत ही नहीं हमदर्दी भी है, इसीलिए तुम्हें एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ। तुम्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता नहीं देख सकता। खतरे की बात सुनते ही आयशा एकदम से संभल कर बैठ गई। चश्मे ज़तन में निगाहों के सामने अज़ियत रसानी के तमाम औजार घूमने लगे। कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, क्या ख़तरा है? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उससे पहले तुम्हारा एतमाद हासिल करना ज़रूरी है। अगर तुमने ये बातें मेरे डैडी को पहुँचा दी तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। आयशा के सीने में सांसें उलझने लगीं। वो घबरा कर बोली, मैं तुम्हारे डैडी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। डैडी अब तक यहाँ सेक्रेटरी के नाम पर 3 अदद औरतों को ला चुके हैं। 7 वर्ष के अरसे में तुम चौथी औरत हो। औरत नहीं, नादान लड़की हो। तुमसे पहले आने वालियाँ कुछ ना कुछ तजर्बाकार थीं, इसके बावजूद इस हवेली में आकर वो गायब हो गईं। मैं नहीं जानता, मेरा ख्याल है दादी अम्मा सब कुछ जानती हैं और बेटे के जराइम को सीने में छुपा कर रखती हैं। आयशा ने वहशत ज़दा निगाहों से शहजाद का मुंह देखा। वो इन तीनों औरतों के मुतालिक सोच रही थी जो यहाँ आने के बाद पुरस्रार तरीके से गायब हो गई थीं। परेशान होकर बोली, देखो, मुझे दहशत ज़दा ना करो। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? यकीन नहीं करोगी तो मुझे अफसोस होगा। ना जाने क्यों डैडी ये चाहते हैं कि उनके पास जो औरत आए वो उनके लिए बेटा पैदा करे, मगर उनमें से एक बांझ निकली, 2 ने लड़कियां पैदा की। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर इनमें से कोई भी लड़का पैदा करती थी तो शायद डैडी की बीवी बन जाती। आयशा के दिमाग में अदील की बातें गूंजने लगीं। अदील ने यही कहा था कि वो उसके लिए लड़का पैदा करे क्योंकि उसके दोनों बेटे हसीन नहीं हैं और वो अपनी नस्ल को खूबसूरत देखना चाहता था। लेकिन उसके सामने खड़ा शहजाद खूबसूरत नहीं था तो बदसूरत भी नहीं था। एक अच्छा कबूल सूरत लड़का था, लेकिन पता नहीं अदील किस तरह की खूबसूरती चाहता था। डैडी तुम्हें सेक्रेटरी बनाकर यहाँ लाए हैं,
ہو سکتا ہے انہوں نے تم سے رومانس کی ابتدا کر دی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بچ کر رہو، میری باتوں پر غور کرو۔ اگر باتیں سمجھ آ جائیں تو میں تمہیں اس حویلی سے نکال کر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ میں ڈیڈی کے حکم کے بغیر حویلی سے قدم باہر نہیں نکال سکتا، لیکن جب مجھے شہر کی طرف جانا ہوتا ہے تو حویلی کے احاطے سے شکاری کتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ کتے سے ڈیڈی کو جانتے ہیں، مگر میں چپکے چپکے اس کوشش میں مصروف ہوں کہ وہ میری بو باز کو سمجھ لیں اور مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائیں کہ کبھی ضرورت کے وقت یہاں سے نکلتے وقت وہ میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ مجھے یقین ہے بہت جلد مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسے میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو اور ڈیڈی کی قربت سے بچ کر رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ عدیل کے قریب جا کر تو اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ اب اس کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی یا بیٹی کی، وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خوف کی شدت سے کانپ گئی۔ عورت نکاح نامے سے نہیں، مرد کی خواہشات پوری کر کے ہی اس کے سامنے اپنی اہمیت منوا سکتی ہے۔ اسے اپنی سہاگ کی سلامتی اور خود اپنی سلامتی کے لیے ایک بیٹا پیدا کرنا تھا، ورنہ اس پراسرار حویلی کی بھول بھلیوں میں ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی۔ شہزاد کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اپنے کمرے سے اٹھی اور اس کا کمرہ حویلی میں تلاش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کیروسین لیمپ تھا جو ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا۔ راہداری میں اسے کسی مرد کے کراہنے کی آوازیں آئی تھیں جن پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ شہزاد کے کمرے میں پہنچی تو بولی، مجھے یہاں ڈر لگ رہا تھا، میں نے سوچا تمہارے پاس جا کر باتیں کروں تو خوف کم ہو جائے گا، مگر یہاں تو قدم قدم پر بلائیں نظر آتی ہیں۔ میں نے یہاں کسی کے کراہنے کی آواز سنی ہے، کیا تم بتا سکتے ہو اس کمرے میں کون ہے؟ شہزاد سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، میں نے اس کمرے کو کبھی اندر سے نہیں دیکھا، اس دروازے پر ہمیشہ تالا پڑا رہتا ہے۔ رات کی خاموشی میں کبھی کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو دروازے پر تالا نظر نہیں آتا، وہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ عائشہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اس وقت بھی دروازے پر تالا نہیں تھا، اندر سے بند ہوگا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ دروازے تک جا سکوں۔ تم نے یہاں بچپن گزارا ہے، اب جوان ہو چکے ہو، تعجب ہے کہ اس آخری کمرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ آخری کمرہ پچھلے 1 سال سے پراسرار بنا ہوا ہے۔ 1 سال پہلے میری امی ان تینوں عورتوں کی طرح پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی تھیں۔ ڈیڈی الزام لگاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ ایک بیٹا اپنی ماں پر ایسا شرمناک الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ڈیڈی سے نفرت ہے۔ تو پھر تمہاری امی کہاں گئیں؟ تم انہیں تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کہاں تلاش کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ڈیڈی کے ظلم سے تنگ آ کر واقعی چلی گئی ہیں۔ اور پھر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی جسے عدیل کی آہٹ نے توڑ دیا۔ تم یہاں شہزاد کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ عدیل کو دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ کب آئے؟ کیا آپ کو میری تنہائی کا ذرا بھی خیال نہیں کہ اتنی بڑی حویلی میں مجھے ڈر لگ رہا ہوگا؟ عدیل نے آگے بڑھ کر شہزاد کے ہاتھوں سے لیمپ چھین لیا اور پھر عائشہ کو لے جاتے ہوئے بولا، اچھا تو تم اس چھوکرے کے ساتھ تنہائی دور کر رہی تھی، چلو یہاں سے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بولا، تم اتنی رات گئے شہزاد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں کہہ چکی ہوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، رشتے میں میرا بیٹا ہے، کیا اس سے باتیں نہیں کر سکتی؟ بیٹے کی ایسی کی تیسی، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو تم دونوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ جب تک بیٹا نہیں پیدا کرو گی اس وقت تک میں تم پر کسی مرد کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا، خواہ وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ جواب سنے بغیر کمرے سے باہر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائشہ نے اس حویلی میں 1 ہفتہ گزار دیا۔ اس 1 ہفتے میں وہ زیادہ تر کمرے میں قید رہی۔ دن کے وقت وہ کمرے سے نکلتی اور وسیع و عریض حویلی میں ایک بھٹکنے والی روح کی طرح گھومتی رہتی۔ وہ اپنی ساس سے کچھ باتیں کرتی تو وہ اکثر جواب ہی نہ دیتی۔ شہزاد سے صرف دن کے وقت ملنا ہوتا تھا۔ عدیل کی عدم موجودگی میں اس سے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل جاتا، ورنہ عدیل نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے وقت وہ اپنے کمرے کو اندر سے بند رکھے اور شہزاد سے نہ ملے، ورنہ برا ہوگا۔ 1 ہفتے کے بعد ایک اور بات سامنے آئی کہ عدیل کا چھوٹا بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کی گمشدگی سے شہزاد پریشان تھا۔ عائشہ نے عدیل سے پوچھا، آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟
जहन्नुम में चला गया। सब धोखेबाज हैं। जिस रोज़ तुम यहाँ आई थी उस रोज़ से उसने मुझसे बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी। मैंने उससे कहा था कि रात को तुम्हारे कमरे में लैंप और खाना पहुँचाने के बाद वो यहाँ से चला जाए। हाँ, उस रात वो मेरे कमरे में लैंप रखने आया था। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। अदील ने नागवारी से कहा, मैंने उसे नहीं देखा। इस तरह 1 साल पहले उसकी माँ मुझसे इजाज़त लेकर गई थी कि किसी सहेली से मिलने जा रही हूँ। वो फिर उस हवेली से बाहर जाकर दगा दे गई और लौटकर नहीं आई। आलिया ने उसे चुभती हुई नज़रों से देखा। आपने तो कहा था आपकी बीवी मर चुकी है। हाँ, जो औरत अपने शौहर को धोखा देकर चली जाए वो मर ही जाती है। मैंने गलत नहीं कहा था। मेरे लिए तो वो मर ही चुकी। ये कहकर वो उसे तन्हा छोड़कर कमरे में चला गया। एक दिन शहजाद ने उससे परेशानी का इजहार किया। मेरी अम्मी की तरह मेरा छोटा भाई भी गायब हो गया है। जिस रात से तुम यहाँ आई थी वो तब से ही गायब है। मुझे लगता है डैडी ने उसकी जान ले ली है। उसकी बातें सुनकर वो चीख पड़ी। देखो, मुझे उनसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। वो मेरे मजाजी खुदा हैं। कोई औरत भी अपने मजाजी खुदा से नफरत नहीं करती, हाँ वो कितना ही संगदिल हो। वो जैसे भी हैं मेरे जिस्मो जान के मालिक हैं। शहजाद हैरानी से उसका मुंह तकने लगा। आयशा को भी एहसास हो गया कि उसने मियाँ बीवी वाला रिश्ता जाहिर कर दिया। वो दिल बर्दाश्ता होकर बोला, अच्छा तो डैडी से शादी हो चुकी है। अपनी मौत के परवाने पर तुमने खुद ही दस्तखत कर दिए। मुझे तुमसे अभी भी हमदर्दी है। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाकर उसके सामने से चला गया। उसके बाद वो जब भी हवेली के सामने होता वो अक्सर कतरा कर निकल जाता, मगर दूर दूर से उसे देखता रहता। उसके अंदाज से पता चलता कि वो मोहब्बत को हार कर अपनी शिकस्त को जबरन बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। शिकस्त भी ऐसी ज़बरदस्त हुई कि वो महबूबा की बजाय उसकी सौतेली माँ बन गई। उसे देखकर आयशा को उस पर तरस आता था, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अदील की एक कमज़ोरी जानती थी। जब भी वो उसे आने वाले बेटे के बारे में कुछ कहती तो वो उसकी हर बात मानता था। उस दिन भी उसने यही हरबा आजमाया और बोली, इस हवेली में मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तुम्हें एक बेटे की ज़रूरत है। अगर ऐसे घुटे माहौल में रहूँगी तो शायद एक सेहतमंद बच्चे की माँ न बन सकूँ। अदील उसे अपने साथ हवेली से बाहर लेकर चला गया। वो दोनों कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगे। पहाड़ी रास्तों के नशीबो फराज से गुजरते वक्त आयशा ने कहा, आपको सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप एक बेटे की आरज़ू में मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे बेटा चाहिए। बेटा पैदा करोगी तो सारी उम्र मेरे दिल पर हुकूमत करोगी। अगर बेटा ना हुआ तो बकवास मत करो। उसने झुंझला कर कहा, बेटा ज़रूर होगा। जब तुम एक नाजायज़ बेटा पैदा कर सकती हो तो जायज़ क्यों नहीं। वो भी चिढ़कर बोली, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर बार बेटा ही पैदा हो। आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। क्या बेटा या बेटी पैदा करना औरत के इख्तियार में होता है? अगर ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है तो सारी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने सुना है मुझसे पहले भी आप 3 औरतों से एक बेटे के लिए इसी तरह मोहब्बत कर चुके हैं। मुझे अभी बता दीजिए मेरा अंजाम क्या होगा। मैं आपका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसने कहा तुमसे मैं 3 औरतों से मोहब्बत कर चुका हूँ? ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई आकर मुझे बताए। मैं हवेली में रहती हूँ, क्या वहाँ के हालात का मुझे इल्म नहीं हो सकता? मैं सब समझता हूँ। शहजाद ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्या उस आहिनी शिकंजे से? बकवास मत करो। वो चीख उठा। चीखते ही उसके हाथों से स्टीयरिंग बहक गया और कार सड़क से निकलकर बिल्कुल बेकाबू एक छोटे टीले से टकरा गई। आयशा को इतना होश रहा कि उसने एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया तो वो तारीकियों में डूबती चली गई। जब उसे होश आया तो वो हवेली के उस कमरे में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके सर पर पट्टियाँ बंधी थीं। उसकी बूढ़ी सास बिस्तर के सिरे पर बैठी उसकी नब्ज़ देख रही थी। आयशा को होश में आते देखकर वो उससे दूर हट गई और फिर बोली, तुम्हारे सरहाने दूध और फल वगैरह रखे हुए हैं, खा लो और बीमारों की तरह नखरे न दिखाना। बुढ़िया के जाने के बाद वो बहुत देर तक चुपचाप पड़ी रही। पिछले तमाम वाक़यात उसकी निगाहों के सामने घूम गए। वो कितने दौलतमंद बाप की बेटी थी। ज़िंदगी में एक धोखा खाने के बाद वो ऐसी ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी कि अब घर से बेघर हो गई। हवेली को अपना घर बनाना
بنانا چاہا تو یہ بھی اس کا مقبرہ بن گیا۔ وہ یہ سوچ کر اٹھ کر روتی رہی۔ بستر سے اٹھی تو گلاس اٹھا کر دودھ پینے لگی۔ شہزاد اس آخری کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک بوڑھا کمزور وجود موجود تھا جس نے شہزاد کو بتایا کہ وہ اس کی ماں سے محبت کرتا تھا۔ شہزاد اور اس کا چھوٹا بھائی اس کی اولاد ہیں۔ جب عدیل کو پتہ چلا تو اس نے تمہاری ماں کو میرے سامنے ہی مار دیا۔ اس نے تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی مارا ہے۔ شہزاد اس بوڑھے کو لے کر کمرے سے نکلا تو اسے عائشہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ آہنی شکنجے والے کمرے کی طرف دوڑا۔ عائشہ نے صرف شہزاد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھی۔ شہزاد اس کی آنکھ کھلنے پر اس کی طرف بڑھا اور بولا، عدیل اور اس کی ماں اب پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اب جب تم میری ماں نہیں ہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں نا؟ میں نے محبوب سے دھوکہ کھایا، شوہر سے دھوکہ کھایا، لیکن ایک بیٹے نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ دیکھو میرے بیٹے بن کر رہو۔ عائشہ کی پیشانی برف کی طرح سرد پڑ چکی تھی۔ شہزاد نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا اس کی روح دنیا کی تکلیف دہ قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔